بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب موت آئے تو فرشتے روح کیسے لیتے ہیں، اور جب روح لیتے ہیں تو قبر میں جانے کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ دوستو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، علم حاصل ہوگا۔ حضرت برہ بن عذاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ساتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین خرید رہے تھے، مطلب زمین پر رگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسے فرمایا، پھر فرمایا، بندہ مومن ہو جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے جتنی خوشبو اور جتنی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ کون آتے ہیں دوستو؟ فرشتے آتے ہیں۔ جو بندہ مر جاتا ہے نا، اس کے قریب آ جاتے ہیں فرشتے، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل پڑ۔ فرمایا، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ وہ اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اسے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، موت آتی ہے تو ایک وقت کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہم سب کو اس وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے، اور پھر روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرمایا، وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، مطلب اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو وہ اس کے آگے دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کے بتاتے ہیں۔ مطلب دنیا میں جو نام رہتا ہے اس کا وہی نام لے کے فرشتے دوسرے فرشتوں کو اوپر آسمان پر بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مطلب آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس کو دوستو روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا دوستو کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مٹی میں ہی لوٹا دیتا ہے انسان کو اس کے نام اعمال لکھنے کے بعد، اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا، مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گا۔ فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، مطلب 3 سوالات ہوتے ہیں نا قبر میں، وہ فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مابعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، بس آسمان سے آواز آئی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ دیکھیں دوستو، اللہ پر ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول ماننا، آخری نبی، یہ قبر میں جانے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان لوگوں کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں، زیادہ سے زیادہ غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے جتنی بچھونا ہے بچھا دو، اسے جتنا لباس پہنا ہے اور پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔
فرمایا وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ کشادہ مطلب چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا رب قیامت قائم فرمانا، میرے رب قیامت قائم فرما حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ دیکھو دوستو، اتنی آسانی تو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک مومن بندے کے ساتھ ہی ہوگی نا، ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ آسانی کہاں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اسے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل فرما۔ خبیث مطلب غلیظ روح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو ایک مومن، ایک مسلمان بھی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی کافر ہے دوستو۔ نام کا مسلم ہونا کافی نہیں ہے۔ وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کے گیلیاں اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دوستو کافروں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں فرما دیا ہے کافروں کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور اس سے زمین کے مراد سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ اللہ اکبر، مطلب کیسی غلیظ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس کا دنیا کا انتہائی خبیث نام لے کر بتاتے ہیں، مطلب دنیا میں جو نام ہوتا ہے وہی لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب کافر لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کوئی چیز آخرت کی چیزوں سے بھی محروم رہیں گے۔ وہ دنیا میں تو ہر چیز گنوا چکے ہیں، آخرت میں بھی ہر چیز گنوا دیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے گی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سنجین میں لکھ دو، مطلب اس کے اعمال کو زمین کی کتاب میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ دوستو بہت سے مسلمان بھائی بہن لوگ ہیں آج کل شرک کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان لوگوں کا حشر یہی ہوگا آخرت میں۔ لوگوں کو اب سمجھ نہیں آتا لیکن آخرت میں برابر سمجھ آئے گا۔ تو اب پرندے اسے اچاک لے ہوا سے اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں معبوس کیا گیا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، دنیا میں اللہ اور رسول کو نہیں پہچانے، تو آخرت میں ان کی زبانوں سے کیا نکلیں گا دوستو؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کرنا نیک لوگوں کی صفات ہے نا۔
آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی ہی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کے قبر کو اس کی قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، مطلب تنگ کر دے، مطلب دبا دی جائیں گی قبر، جس سے ادھر سائڈ کی پھسلی ادھر سائڈ کی پھسلیوں میں مل جائیں گی۔ دوستو کیسا برا ٹھکانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک قبیہ چہرے والا شخص قبیہ لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں؟ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرا رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ دیکھو دوستو، بندہ کتنا وہ ہو جاتا ہے آخرت کے دن، کتنا کچھ نہیں بول سکتا ہے، ہر چیز گواہ بن جائیں گی، اعمال خود گواہ بن جائیں گا، تو انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا دوسرا۔ لیکن اسی میں اضافہ ہے، جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے اور یعنی کافر روح رگوں کی سمیت کھینچی جائے۔ اللہ اکبر، کیسا برا ٹھکانہ۔ اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لعنت مطلب بد دعا کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام درباں فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا، مطلب اللہ سے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس روح کو ہماری طرف نہ بھیجو۔ دوستو آخرت کو سنوارنا ایک مسلمان کی بہت بڑی سمجھداری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز لائک کریں۔